خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد میں اور آپ سرکار حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کی ایک روحانی محفل میں بیٹھے ہیں، جس میں مجھے ہر سال موقع ملتا ہے کہ میں آ کر کچھ عقیدت اور کچھ محبت کا اظہار سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مسجد حاضہ کے امام و خطیب علامہ محمد امجد حسین اشرفی زیدہ شرفہ کہ ان کی محنت اور کاوش کی وجہ سے یہ محفل سجتی ہے، جس میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد حاضہ کے جملہ منتظمین، مدرسہ انوار القرآن یا انوار العلوم کے جملہ منتظمین اور مدرسین بھی تعریف کے مستحق ہیں کہ ان کی یہ محنت اور کاوش رہتی ہے کہ ہر سال اچھی تعداد میں حفاظ کرام جو حفظ کی تکمیل کرتے ہیں ان کی دستار بندی بھی ہوتی ہے۔ ان بچوں کو بھی خاص طور پر میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی، کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بچے نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر علامہ صاحب کی تقریر سماعت فرما رہا تھا، جس میں مجھے سمجھ میں بات یہ آئی کہ واقعی اللہ کے نیک بندوں کی شان اور عظمت کیا ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ گدڑی میں رہیں، پھٹے پرانے کپڑے میں رہیں، لیکن دراصل ولایت کپڑوں میں نہیں ہوتی،
لباس میں ولایت نہیں ہوتی، ولایت تو انسان کے دل میں اور انسان کے عمل میں ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے میں آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میری گفتگو اور تقریر کا عنوان ہوگا شان اولیاء، چونکہ ابھی یہی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ان کی شان کیا ہے۔ جسم پر، تن پر کپڑا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی شان بہت بلند ہے۔ لوگ عمدہ کپڑے پہن کر بھی وہ شان اور وہ عظمت اور وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ والے پھٹے پرانے کپڑوں میں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو بڑھانے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک نظریہ پہلے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ انتہائی غور سے اور یکسوئی کے ساتھ باتوں کو سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں بات انشاءاللہ آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نظریہ یہ دیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان آپس میں برابر نہیں ہیں، بالخصوص اہل ایمان لانے کے بعد بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ ان میں تفاوت ہے، ان میں مراتب کا فرق ہے، درجوں کا فرق ہے وغیرہ، آپس میں برابر نہیں ہے۔ اور یہ برابر اللہ تبارک و تعالی رکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ کائنات کا نظام ہے کہ کچھ کو اللہ نے محتاج بنایا ہے تو کچھ کو محتاج الیہ بنایا ہے۔ میں ابھی آگے بات بڑھاؤں گا تو ابھی بات سمجھ میں آئے گی کہ محتاج کون ہے اور محتاج الیہ کون ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی سب سے آخری آیت ہے اور 166 آیت نمبر ہے، یعنی آخری آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اسی فلسفہ کو بیان فرما رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا بادشاہ بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے بعض کو بعض پر درجوں بلند کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ بادشاہ بنانا اور درجوں میں بلند کرنا یہ کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں۔ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کریمہ کے اختتامیہ پر ضرور غور کیا کریں جب بھی آپ قرآن کریم یا اس کی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اس نے تمہیں زمین پر بادشاہ بنایا، اس نے ایک دوسرے کو درجوں بلند کیا۔ یہ دو باتیں آئیں، اور اس لیے یہ دونوں باتیں کی لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ بادشاہ کس کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں خوب اچھی طرح سے؟ آج کل بادشاہت کا نظام تو ہے نہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، ملک کا صدر ہوتا ہے، یہی سب نظام ہے آج کل۔ شاید دنیا میں ایک دو ایسے ریاست ہیں جہاں پر بادشاہت کا نظام ہے، ورنہ پوری دنیا میں صدارتی نظام ہے، یا پھر یہی وزیر اعظم صدر اس طرح بننے کا پارلیمانی ہے یا صدارتی ہے، دو ہی نظام چلتے ہیں۔ اگر سن لو اس مسئلے پر کہ تمہیں بادشاہ بنایا جائے، ملک کا وزیر اعظم تمہیں بنایا جائے،
ملک کا صدر تمہیں بنایا جائے، اگر تم نے ایک رعایا کے ساتھ بھی ناانصافی کی، ان ربک سریع العقاب، تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد تمہیں پکڑنے والا ہے، بچو گے نہیں، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اور پھر ورفع بعضکم فوق بعض درجات، یہ ایک روحانی درجہ ہے، وہ ایک دنیاوی درجہ تھا، یہ ایک روحانی درجہ ہے۔ جب اللہ درجوں تمہیں بلند کرتا ہے، روحانی مراتب عطا کرتا ہے، پھر تم سے اگر کبھی قدم پھسل جائے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر نیک آدمی کبھی ایک غلطی کر جائے تو ہم زندگی بھر اسے بھولتے نہیں ہیں کہ ارے ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہو، انہوں نے تو یہ گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں کام کیا، ہم نہیں بھولتے۔ لیکن اللہ اسے یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر روحانی درجہ حاصل کرنے والے کبھی خطا کر جائیں، کبھی گناہ کر جائیں، کبھی پیر پھسل جائیں، تو بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن ہم الٹ کام کرتے ہیں۔ ہمارا ملک کا وزیر اعظم جب ظلم کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، تو ہم اسے 1-2 مہینے میں بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی اگر کوئی گناہ کر جائے تو تا حیات ہم بھولتے نہیں ہیں، الٹ کام کرتے ہیں ہم، حالانکہ قرآن کا نظریہ الگ ہے۔ تو آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان آپس میں برابر نہیں ہے، کسی کو اللہ بادشاہ بناتا ہے اور کسی کو اللہ ولایت دے کر غوث قطب ابدال اوتاد اخیار بناتا ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے۔ دوسری آیت کے طرف نظریہ کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ 14ویں سپارے میں سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو اور مزید بتاتا ہے اجاگر کر کے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی ایک دوسرے پر رزق میں، رزق میں اللہ نے ایک دوسرے کو برتری دی ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو اللہ نے کم رزق دیا ہے۔ رزق عام ہے، ہم نوٹ جسے کہتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جسے جائیداد کہتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جسے مال کہتے ہیں یہ بھی رزق ہے، لیکن عمل کی دولت جو ہے وہ بھی رزق ہے۔ اعمال صالحہ یہ بھی رزق ہے، اعمال صالحہ میں سب اسے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، بما اتوا وان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ وہ ایسے کام پر تعریف اس کے لوگ کریں اور وہ خوش ہو جائیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو اللہ کے عذاب سے کبھی اپنے آپ کو دور نہ سمجھے وہ۔ تو جو لوگ اس درجے پر دنیا میں فائز نہیں ہیں لیکن اتنی دولت ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، اللہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے اور اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ روحانیت کے منزل پر نہیں ہیں اس درجے پر لیکن اپنے آپ کے ساتھ یہ لکھتے ہیں، اللہ اس کی خبر بھی رکھتا ہے اور اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اس سے چل کر اور دوسرے طبقہ کی بھی بات کروں۔ آج کل مفتی کی سیریل چلی ہوئی ہے، جو مفتی ہے نا اس کو بھی دیکھیے تو مفتی لکھ رہا ہے، جو جس عہدے کا مالک ہے نا اس کو بھی دیکھیے وہ لکھ رہا ہے، جو شیخ التفسیر، اللہ اکبر، یہ پتہ نہیں یہ لوگ لکھنے والے اس مفہوم کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے بھی ہیں یا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں بھی دیکھ لیجئے، نام میرے نام کے ساتھ میں نے بڑی سختی کی ہے۔ میں نے کیا، دیکھو آج کل کے دور میں شیخ الحدیث، مفتی اور علامہ، اس 3 سے نیچے کوئی نہیں آتا ہے۔ اگر اس کے نام کے ساتھ صرف مولانا لگا کر بولی تو بڑا ناراض ہوتا ہے، آپ نے کوئی ٹائٹل ہی نہیں لگایا ہمارے نام کے ساتھ۔ میں نے ہر ایک کو اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، باہر والے جو ٹائم لیتے ہیں اب میں کیسے ان کو جا کر منع کروں، لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں جو ٹائٹل وہ لگاتے ہیں۔ میں نے اپنے علاقے میں سب کو پابند بنایا
کہ میرے نام کے ساتھ نہ مفتی لگاؤ، نہ علامہ لگاؤ، نہ یہ لگاؤ، نہ وہ لگاؤ، بس صرف ایک مولانا دینی لقب ہے، یہ لگا دو، مجھے اسی پر خوشی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی دیکھے گا، آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد سے جو ہمارے یہاں کتابیں نکل رہی ہیں، میں نے اس پر بھی پابندی کی، ہماری تفسیر یہاں بھی ہے، ذرا ایک جلد دکھاؤ اٹھا کے، دیکھو 6 جلدوں میں یہ تفسیر ہے پورے قرآن پاک کی۔ دیکھیے اس کے نام کے ساتھ شروع میں کیا لکھا ہوا ہے، مولانا صرف۔ میں نے کہا تو جو لوگ اس طرح کے ٹائٹل سے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں اللہ اس کی خبر رکھتا ہے کہ آپ ہیں کیا اور کہلوا کیا رہے ہیں کیا اور لکھوا رہے ہیں کیا، اللہ کو اس کی خبر بھی ہے۔ تو اس لیے ادھر بھی ڈرنے چاہیے علماء دین کو، اور ادھر جو خانقاہی لوگ ہیں ان کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے دروازے پر غوث زمان لکھا ہوا ہے۔ یہ علامہ ارشد، مولانا بولے ناراض نہ ہو جائیں، علامہ ارشد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ اگر کہیں مل جائے تو مجھے بتائے گا کہ غوث مکان کہیں ملا آپ کو؟ غوث مکان یہ نہیں ملے گا کہیں، اس سے ڈرنے چاہیے۔ یہ قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں نا تو بہت سبق اس کے اندر ہے۔ ہم تو حکایتوں میں کھو گئے، واقعات میں کھو گئے ہم۔ اللہ تعالیٰ اس کی خبر بھی رکھتا ہے، ہر آیت کے اختتامیہ کو ضرور دیکھا کریں آپ، اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ تو اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تمہیں جتنا رزق دیا گیا اس سے تجاوز کرو گے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، خبر بھی رکھ رہا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اتنا ہی رزق دیا ہے کہ تم مولانا کہلا سکو لیکن کہلاتے ہو علامہ، اس کا بھی تمہیں جواب دیا جائے گا۔ اگر اتنا رزق رکھتے ہو تم کہ علامہ کہلا سکو، فتویٰ نویسی نہیں کر سکتے لیکن مفتی لگاؤ گے تو اس کا جواب بھی تمہیں دیا جائے گا۔ اب تو جناب پیدائشی مفتی بنتے ہیں، یوں پڑھ کر نکلے اور یوں مفتی لکھا، کوئی تاخیر ہی نہیں ہے۔ اور فقہی مسائل میں اللہ کی پناہ، میرے پاس تو آتے ہیں مسائل پوچھنے، تو کچھ تو ان مفتیوں کا نام بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے تو یہ بتایا اور آپ یہ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ جا کر میرا نام بتا دینا کہ انہوں نے یہ بتایا، اس کے خلاف میں اگر بولے نا تو پھر میرے پاس دوبارہ آ جانا، پھر میں ان کا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اتنا اعتماد ہے ان لوگوں کو بھی کہ اس مفتی کے پاس جا کر جب بتایا جاتا ہے کہ اشرفی صاحب سے پوچھ کر آئے یہ مسئلہ، چپ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ ہاں ہو گیا ہوگا 100۔ اب سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ تجاوز دونوں کو نہیں کرنی چاہیے، دونوں کو نہیں کرنی چاہیے، اور دونوں کے ہم محتاج ہیں۔ آگے آگے بات چل رہی ہے بھی تو وہاں بتائیں گے انشاءاللہ، ہم دونوں کے محتاج ہیں اور دونوں کو تجاوز نہیں کرنے چاہیے، مدارس والے کو بھی نہیں، خانقاہ والے کو بھی تجاوز نہیں کرنے چاہیے۔ حد میں رہیے آپ، حد میں۔ قوم اللہ تعالیٰ محبت دے دے تو جو اللہ کے ولی بکھرے پڑے ہیں وہ خود آپ کی تصدیق کریں گے کہ یہ غوث زمان ہے، وہ تصدیق کریں گے تو پھر آپ بنیں گے۔ پھر آخری آیت کے بعد پھر میں آتا ہوں آپ کو اصل مدعا کی طرف۔ اس آیت کریمہ سے بھی کیا نظریہ نکلا کہ اللہ نے بنی نوع انسان کو آپس میں ایک نہیں بنایا، کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو کم دیا، تفاوت رکھا، محتاج اور محتاج الیہ کا فرق رکھا۔ بس یہ جملہ میں استعمال کرتا ہوں کہ جنہیں کم دیا اسے محتاج الیہ بنایا، محتاج بنایا کہ محتاج الیہ کی طرف جاؤ، وہاں جاؤ، یہ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ اب آئیے اسی صورت میں آگے چلتے ہیں۔ سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ایقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفع بعدہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ کفار کی طرف اشارہ ہے کہ کیا وہ تقسیم کرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو؟ نحن، ہم تقسیم کرتے اللہ کی رحمت کو، اور اللہ کی رحمت کو، اللہ کی معیشت کو ہم تقسیم کرتے دنیا میں۔ وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ درجات، یہاں بھی درجہ کا ذکر ہے، اور ہم نے بلند کیا ایک دوسرے کو، درجوں بلند کیا۔ کیوں بلند کیا؟ لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے سے کام نکالو۔
اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ یہ ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے ہنسی کرے، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے بھی یہی ترجمہ کیا، تاکہ ایک دوسرے سے سخریہ کا ہنسی کرو کہ اسے کم ملا، اسے زیادہ ملا، پھر ہم آخرت میں پکڑیں گے تمہیں۔ لیکن مفسرین کرام نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہے جو خود کنز الایمان کے حاشیہ میں خزائن العرفان میں ملے گا، کہ سخریہ کا ایک ترجمہ یہ کہ تابع ہو، ایک دوسرے سے کام نکالا جائے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سخریہ، ایک دوسرے کو تابع کر کے کام نکالا جائے۔ اگر ہر آدمی امیر و کبیر رہے گا تو آپ کے سڑکوں پہ جھاڑو کون دے گا؟ ہر ایک امیر و کبیر رہے گا، آپ کی عمارت کون بنائے گا؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سخریہ، یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا، اور پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے درجوں اس لیے بلند کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں ہم آزمائیں گے کہ کنجوسی کرتے ہو یا پھر آگے تقسیم بھی مال کرتے ہو، اس میں آزمایا جائے گا۔ اب یہ 4 آیت کریمہ مختلف قرآن کریم کے مقامات سے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مخلوق میں کچھ محتاج ہیں، کچھ محتاج الیہ ہیں۔ سب برابر تو نہیں ہے نا، مخلوق میں کچھ محتاج ہیں اور کچھ محتاج الیہ ہیں۔ یہ صرف انسان میں نہیں، پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کو محتاج بنایا اور کسی کو محتاج الیہ بنایا۔ میں ایک مثال سے، عالم اجسام کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ عالم اجسام کی مثال چونکہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے اسی سے میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، زمین خشک ہو جاتی ہے، زمین سبزہ نہیں اگاتی، زمین ہمارے لیے اناج نہیں اگاتی، زمین سے پودے نہیں نکلتے، درخت سے پودے نہیں نکلتے، کیونکہ زمین محتاج ہے پانی کا۔ جب بارش ہوگی تو زمین سبزہ اگائے گی، زمین سے پھر آپ بہت فائدے اٹھائیں گے، تو گویا کہ زمین محتاج ہے اور بارش محتاج الیہ ہے۔ یہی ہے نا، اللہ نے یہ نظام بنایا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ 1-2 دن تک اگر سورج کو طلوع نہ کرے، سورج سرے سے نہ ہی نکلے، تو پھر ہمارے نظام درہم برہم ہو جائیں گے، طرح طرح کی بیماریاں لگیں گی، ہمارے لیے پھل پکیں گے نہیں۔ یہ نظام ہے تو گویا کہ درخت کے پھل یہ محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں سورج کی روشنی کے، سورج محتاج الیہ ہے اور ہم محتاج ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آہستہ آہستہ یہ بات سمجھتے جائیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ محتاج ہے، وہ بچہ ماں کی پرورش کا۔ ماں اگر پرورش نہ کرے تو بچہ ہو سکتا ہے کہ ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس بچے کی حفاظت کر کے پرورش کر بھی دے تب بھی تو وہ بچہ محتاج ہوا نا، کسی نہ کسی کے پرورش کا وہ محتاج ہوگا بچہ۔ یہ کائنات کا نظام ہے۔ تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ زمین اپنے سبزہ اگانے میں بارش کے لیے محتاج ہے، ہم اپنے دیگر چیزوں کے لیے، درخت کے پھل کو پکانے کے لیے اور ہم آکسیجن لینے کے لیے، ہم توانائی لینے کے لیے اور دیگر چیزوں کے خاطر ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا دل بھی تو محتاج بن سکتا ہے، کبھی ہمارا وجود بھی محتاج بن سکتا ہے۔ ہمارا دل بھی محتاج ہے اور ہماری زبان بھی محتاج ہے، لیکن دونوں کے لیے محتاج الیہ الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، الگ الگ بنائے۔ زبان جب محتاج ہوتی ہے تو مدرسے جانا پڑتا ہے، مدرسے میں عالم دین کہتا ہے پڑھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھتا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کا قول پڑھتا ہے، امام احمد بن حنبل کا قول پڑھتا ہے، پھر امام شافعی کا قول پڑھتا ہے، امام مالک کا قول پڑھتا ہے۔ پھر اس کے زبان کی تشنگی ختم ہوتی ہے اور پھر زبان کی جو لڑکڑاہٹ تھی جہالت کی وجہ سے، وہ جہالت دور ہوتی ہے، پھر اس کے زبان سے علم نکلتا ہے۔ تو جب زبان محتاج ہوتی ہے اپنی سیرابی کے لیے تو
تو عالم دین کی صحبت میں بھیجا جاتا ہے جب دل تڑپتی ہے، جب دل تڑپتا ہے اور دل پیاسا ہو جاتا ہے، تب ہم اولیاء اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ دل جب چاہتا ہے کہ اب ہمیں بھی کوئی تر کرے، ہمارا دل صرف زبان سے تر نہیں ہوتا، ہمارا دل خشک رہتا ہے۔ دل کو تر کرنے کے لیے مدرسہ پھر نہیں جانا پڑے گا، پھر کہیں اور جانا پڑے گا۔ جب دل آپ کا اللہ اللہ کہے تب آپ کو چاہیے کہ آپ کا دل اس وقت تر و تازہ ہوگا، لیکن دل جب ہمارا سیاہ ہو جائے، دل جب ہمارا مردہ ہو جائے، دل جو ہے ہمیں روحانی غذا کے لیے کہے، تب ہمیں مدرسہ میں جائیں گے تو وہ پھر زبان کی غذا دے گا، کسی عالم کے پاس جائیں گے وہ زبان کی غذا ہمیں دے گا۔ اب ہمیں کسی اہل اللہ کے پاس جانا ہے، اب ہمیں کسی ولی کے پاس جانا ہے، وہ ولی ہمارے دل کو سیراب کرے گا۔ وہ ولی کیسے سیراب کرے گا؟ آئیے ذرا میں ایک مثال دوں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب میں کہوں ولی تو ہر ولی عالم ہوتا ہے، جب میں کہوں عالم تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ولی ہو۔ ٹھیک ہے، فرق سمجھ میں آ رہا؟ ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ ہمارے مدارس سے جو فارغ ہوتے ہیں وہ سب ولی ہیں عالم، لیکن ان کے مدرسے سے جو فارغ ہوتے کوئی ولی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سب کے سب عالم ہوتے ہیں۔ صرف زبان سے علم جانتے ہیں وہ دل کبھی وہ جاری نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو پھر وہاں سے وہ مدرسین جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ صرف زبان دان نہیں، دل سے بھی پلانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے بخاری پڑھاتے وقت جب ہمارا شیخ الحدیث پڑھاتا ہے تو بخاری شریف سے ایسی ایسی باتیں سمجھاتا ہے کہ حیران و شستر بندہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے فلاں استاد سے نہیں پڑھا، فلاں جگہ تو ہم نے نہیں پڑھا۔ تو ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل پیاسا ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی سیراب کرو زبان کی طرح، تم نے زبان کو سیراب کر دیا بخاری پڑھ کر، تم نے زبان کو سیراب کر دیا نسائی اور مسلم پڑھ کر، تم نے زبان کو سیراب کر دیا فقہ کی کتابوں کو پڑھ کر، تم نے زبان کو سیراب کر دیا قرآن پاک کو پڑھ کر۔ اے زبان والا میرے دل کو بھی سیراب کر، دل کو بھی سیراب کر دو۔ اس لیے دل کو سیراب کرنے کے لیے اب ہم مدارس میں نہیں خانقاہ کی طرف چلتے ہیں۔ خانقاہ میں میرے غوث سے بڑی خانقاہ کس کی ہوگی؟ حضور غوث اعظم۔ اب دل کو سیراب کرنے کے لیے چلیں گے تو ہم خانقاہوں کا رخ کریں گے۔ آپ کہیں گے اشرفی صاحب سرکار غوث پاک کہاں اس وقت ملیں گے جو ہم جا کر ڈائریکٹ دل کو سیراب کریں؟ سرکار غوث پاک کی اولاد ملے گی آپ کو، سرکار غوث پاک کے طریقے پر چلنے والا اہل اللہ ملے گا آپ کو جو ان کے طریقے پر چل رہا ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں کیوں یہ دعویٰ کروں؟ سرکار غوث پاک سے ہی پوچھ لیتے ہیں، حضور اب ہمارا دل خشک ہو چکا ہے، جب ہمارے سامنے قرآن کی بات ہوتی ہے ہمیں مزہ نہیں آتا، جب ہمارے سامنے احادیث کریمہ پڑھی جاتی ہے ہمیں مزہ اور لطف نہیں آتا، لیکن ہمارے سامنے جب میوزک بجاتے تو بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے، دل کو زندہ کرنا ہے۔ سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں ادب سے گئے، حضور آپ ہی رہنمائی کریں کہ اب ہم اپنے دل کو کیسے سیراب کریں گے؟ تو سرکار غوث پاک نے عالم خیال میں ہمیں جواب دیا، تم نے میرے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، میں نے تو رہنمائی کر دی ہے۔ سرکار غوث پاک نے ایک رسالہ لکھا ہے الطریق الی اللہ، اللہ تک کیسے پہنچنا ہے۔ کتابوں تک ہم نے استادوں کے ذریعے ہم پہنچے، اپنے عالموں کے ذریعے کتابوں تک پہنچے۔ الطریق الی اللہ، اللہ تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ سرکار غوث پاک عالم خیال میں جب ہم یہ سوال جواب کرنے لگے تو ہمیں یہ جواب ملا کہ جاؤ میری کتاب کو استاد سمجھ لینا،
اور جب میری اس کتاب کو پڑھنا الطریق الی اللہ تو یوں سمجھنا کہ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں۔ الطریق الی اللہ کتاب کا نام ہے، یہ نام یاد رکھے اور اس کتاب کو پڑھے تو صحیح۔ غوث پاک کا صرف لنگر کے ہم عادی رہ گئے، لنگر کے عادی رہ گئے۔ کتابوں میں سے بس ایک دو کتاب یاد ہے، اور وہ بھی صحیح یاد ہے یا نہیں ہے۔ ایک امتحان لے لیتا ہوں، مولانا ارشد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غنیت الطالبین کا اصل نام کیا ہے حضور یاد آپ کو؟ یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ مجھے پتا ہے لیکن ابھی یاد نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، ایسی بات ہے۔ غنیت الطالبین کا اصل نام ہے طریقتو غنیتو لطالبی طریق الحق، ٹھیک ہے نا؟ غنیتو لطالبی طریق الحق، جو مقدمہ دیباچہ میں لکھا ہوا ہے، یہ نام لکھا ہوا ہے، مختصر اور سہولت کی غرض سے کہہ دیتے ہیں غنیت الطالبین۔ اس کتاب کو بھی دیکھیں، بس ایک دو کتابیں یاد ہیں، باقی مستحضر نہیں۔ 17 کتاب کے حضرت مصنف ہیں، 17 کتاب کے سرکار غوث پاک مصنف ہے، اور جو تفسیر جیلانی ہے، سبحان اللہ، میرے پاس 5 جلدیں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی جو الہامی تفسیر کی ہے انہوں نے، بہت شاندار ہے وہ بھی۔ تو ان میں ان 17 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے الطریق الی اللہ، اللہ تک کیسے پہنچیں گے، اپنے خشک دل کو کیسے سیراب کریں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرا جو راستہ ہے جس سے اللہ تک پہنچ سکتے اور اپنے دل کو سیراب کر سکتے ہیں، وہ 13 راستے ہیں، جن میں سے 7 راستے اصل ہیں اور 6 راستے فروع ہیں۔ اصل میں صرف نام بتاتا ہوں۔ کہتے ایک نفس امارہ کو مارنے کا راستہ ہے، دوسرا راستہ نفس لوامہ کو مارنے کا ہے، تیسرا راستہ نفس ملہمہ کو مارنے کا ہے، چوتھا راستہ نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کا ہے، پانچواں راستہ نفس راضیہ کو حاصل کرنے کا ہے، چھٹا راستہ نفس مردیہ کو حاصل کرنے کا ہے، ساتواں راستہ نفس کاملہ کو حاصل کرنے کا ہے۔ یہ اصل ہے، اصل۔ اب میں تھوڑا سا اشارہ دوں، میں تعداد نہیں بتاؤں گا ورنہ ہر کس و ناقص کتاب پڑھ لیجئے گا، اس میں سے آپ کو سب ملے گا۔ کہتے ہیں اگر کوئی نفس امارہ سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے۔ جتنی زیادہ یہ ورد کرے گا اتنے زیادہ نفس امارہ کے ذریعے جو دل پر سیاہی آئی ہوگی وہ چھٹتی چلی جائے گی۔ اس میں سرکار غوث پاک نے تعداد بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ جتنا ورد کریں گے۔ اب ذرا سرکار غوث پاک نے جو یہ بات بتائی ہے تو شریعت سے ہٹ کر نہیں بتائی۔ لا الہ الا اللہ قرآن کی روشنی میں کلمۃ التقوی ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ مفتاح الجنہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ عروۃ الوثقی ہے، یہ لا الہ الا اللہ اسلام کی شان و شوکت ہے، یہ اور لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی فضیلت ہے یہ، ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے بتایا۔ پھر کہتے ہیں کہ نفس لوامہ سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ ورد کیا کرو یا ہوا یا ہوا یا ہوا۔ تعداد اس میں موجود ہے، تعداد اس میں موجود ہے۔ اب آپ نفس امارہ اور نفس لوامہ دونوں سے آپ کی جان کے چھٹکارا ہوگی۔ یہ جو ہے ہم محتاج ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حالانکہ لا الہ الا اللہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہوا بھی پتہ ہے۔ پھر نفس مطمئنہ کی طرف آپ جائیں گے تو سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر یہ نفس حاصل کرنا چاہتے ہو کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تب بھی مطمئن رہو، تمہیں کوئی آ کر شکایت پہنچائے جب بھی تم مطمئن رہو، تمہیں آ کر کوئی خوشی پہنچائے جب بھی تم مطمئن رہو، یعنی ہر حال میں تمہارے اندر اطمینان کی کیفیت رہے۔ یہ کیسے حاصل ہوگی کیفیت؟ کہتے روزانہ ورد کیا کرو یا حیو یا حیو، یا حیو کا ورد کرو۔ جب ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ ہمارا حی ہے،
یہ وہ صفات کے ذریعے ساتوں اصول ہم حاصل کرتے ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صفات خاصہ ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا آپ کو ہوا اللہ کی طرف لوٹتے ہوئے ضمیر ملے گی۔ ہوا سے مراد هو الذی جعلکم، جو میں نے تلاوت کی، هو الذی جعلکم، وہی اللہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا، سرکار غوث پاک نے جو وظیفہ بتایا الطریق الی اللہ، یہ کتاب کا نام ہے، پڑھیے گا ضرور آپ، اپنے علماء سے کہیے گا کہ اس کو ہمیں بتائیں ترجمہ کر کے، عربی میں یہ کتاب ہے، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ آپ یہ جب کہیں گے تو آپ نفس عوامہ سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ جب نفس مطمئنہ کی طرف جائیے گا، یا حیو کا ورد کیجئے، جب آپ کے دل و دماغ میں آ جائے مجھے فلاں نے تھپڑ مارا، میرا رب تو دیکھ رہا کیونکہ زندہ ہے وہ، مجھے کسی نے مجھ پر ظلم کیا، میرا رب تو زندہ ہے، میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ پر اطمینان کی کیفیت رہے گی کہ دنیا والوں میرے ساتھ جو بھی کر لو، وہ حی و قیوم رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے کسی طرح کا بھی نقصان پہنچا دے، میرا رب تو مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہم روحانیت کی منزل کیسے حاصل کریں گے؟ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں مدارس نہیں خانقاہ کی طرف آنا ہے۔ تو ہم الحمدللہ مدرسے والے بھی ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں۔ کچھ جملے تو ہمیں سخت کہنے اس لیے پڑتے ہیں کہ ہمارے اپنے عمارت کے اندر خرابیاں موجود ہیں کہ اس قسم کے باعث سے وہ پھر اپنے آپ پر منطبق کرتے ہیں کہ جناب ہم غوث مکان ہیں، ہم غوث مکان ہیں۔ آپ کو اسی لیے سکھا رہے ہیں تاکہ آپ بھی سمجھ لیں کہ یہ لوگ جو اس لفظ کی توہین کرتے ہیں، یہ لفظ غوث کی یہ توہین کرتے ہیں، اس لیے میں ان کی توہین کر رہا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا پیر ایسا ہے ویسا، لیکن اس سے پوچھئے تو صحیح کہ سرکار غوث پاک کے نام پر کھاتے ہو، لنگر پکاتے ہو، 11ویں مناتے ہو، دیگے بناتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، کبھی تعلیمات غوث اعظم پر بھی غور کیا ہے کہ آپ فلاں فلاں چیز کیسے حاصل کر سکتے، کیسے آپ فلاں فلاں چیز لے سکتے ہیں؟ یہ الطریق الی اللہ کے اندر آپ نے بتا دیے کہ جب تمہارا دل مچل جائے کہ اب ہم روحانیت کی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارا دل خشک ہو چکا ہے، اسے سیراب کرنا چاہتے ہیں، تب میرے کتاب الطریق الی اللہ پڑھو گے تو میں تمہارے لیے معلم کی طرح رہوں گا، میں تمہارے لیے شیخ کی طرح رہوں گا۔ یہ کتاب جنہوں نے تحریر کر کے ہم تک پہنچائی ہے، اس نے اس کتاب کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی، کہتے سرکار غوث پاک نے 7 اصول پر جو وظائف بتائے، صرف بتائے نہیں، وہ خود عمل بھی کرتے تھے، اور عمل کا نتیجہ یہ رہتا تھا کہ جب سرکار غوث پاک رات کی تاریکی میں جب کہتے تھے لا الہ الا اللہ، نفس امارہ کو کچلنے کے لیے کہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ آواز فضا سے اٹھتی تھی۔ آج تو لاؤڈ کے ذریعے سے ہماری آواز جا رہی ہے نا، لاؤڈ کے ذریعے سے، اگر یہ لاؤڈ اسپیکر ختم ہو جائے تو ہماری آواز یہیں دفن ہو جائے، آواز آگے نہیں جائے گی۔ لیکن سرکار غوث پاک بند کمرے میں جب ورد کرتے تھے نفس امارہ کو مارنے کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، تو یہ آواز محلہ والے کہتے کہ فضا میں گول دائرہ بن کر پھیلتی رہتی تھی۔ جب اس کے بعد آپ کہتے تھے یا ہوا یا ہوا یا ہوا، تو کہتے کہ فضا سے یہ آواز آتی تھی یا ہوا یا ہوا۔ جب آپ اس کے بعد مزید آگے وظیفہ بڑھاتے ہوئے کہتے تھے یا حیو یا حیو، یہ فضا سے آواز اٹھتی تھی۔ کیا ماحول تھا! سرکار غوث پاک کے گرد میں رہنے والے کتنے خوش نصیب تھے کہ غوث پاک کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی۔ اور یہ میں ایک انہونی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے بارہا علماء سے سنے کہ آپ کے ایک ایک محفل میں کبھی 70,000 سامعین ہوتے تھے، کبھی 60,000 سامعین ہوتے تھے، کبھی 50,000 سامعین ہوتے تھے۔ ذرا 50,000 سامعین جب بیٹھے تو ذرا دیکھیے گا کہ وہ کہاں تک پھیلتے ہیں، کافی دور تک ہوں گے نا۔ اس وقت تو کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اسپیکر تو نہیں تھا کہ سرکار غوث پاک لاؤڈ اسپیکر پر خطاب کرتے تھے پیچھے تک آواز چلی جائے، نہیں ہوتا تھا ایسا۔
پیچھے تک آواز کیسے پہنچاتے تھے؟ یہی تو ان کی کرامت تھی۔ آپ نے سارے نفوس کو قتل کر دیا تھا، سارے نفسوں کو مار دیا تھا، اب بیچ میں نہ آپ کے نکاح کے لیے کوئی رکاوٹ ہوتی تھی، نہ آپ کی آواز کے لیے کوئی رکاوٹ ہوتی تھی، نہ نگاہ کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، نہ آپ کی آواز کے لیے کوئی رکاوٹ ہے۔ پیچھے تک کبھی بھی 10,000 کا مجمع ہو تو اندازہ کر لیجئے گا کتنے دور تک لوگ ہوتے ہیں۔ جتنی بلند آواز والا بھی ہو وہ وہاں تک اپنی آواز کو نہیں پہنچا سکتا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پیچھے آ کر چھپ کر بیٹھنے والا فاسق و فاجر، چور، زانی، غیر مسلم، سرکار غوث پاک کی نصیحت کو سن کر گریبان کو چاک کر کے وہیں پر توبہ کرتا تھا۔ کوئی ایسی محفل سرکار کی نہیں ہوتی جہاں پر کسی گناہگار نے توبہ نہ کی ہو۔ ہر محفل میں گناہگار توبہ کرتے تھے اور پیچھے تک آواز جاتی تھی۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ رات میں جب اپنے حجرہ میں یہ ورد کرتے تھے تو آواز فضا میں گول دائرہ کی طرح بن کر پھیلتی۔ الطریق الی اللہ میں یہ موجود ہے۔ تو جب ہمیں اپنے مردہ قلب کو زندہ کرنے کے لیے کسی محتاج الہی کی ضرورت ہوگی تو کہاں جائیں گے ہم؟ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے؟ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ کچھ جواب دیں۔ جب ہمیں ضرورت ہو کہ ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ غوث پاک آج نہیں ہے لیکن ان کی تعلیمات کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ابتدا یہیں سے کرنا ہے، غوث پاک کے پاس۔ آج وہ نہیں ہے بظاہر لیکن تعلیم موجود ہے، غوث پاک کی اولاد موجود ہیں، اور وہ غوث پاک کی اولاد جو ان کی تعلیم پر چل رہی ہو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جو غوث پاک کی اولاد ہو کر غوث پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم عقیدت میں اندھے نہیں ہوتے، ہم عقیدت میں آنکھ والے ہی رہتے ہیں، عقیدت میں اندھے نہیں ہوتے۔ عقیدت شریعت کے تابع رہنی چاہیے، عقیدت شریعت کے تابع رہے تب آپ کو بہت فیض ملے گا۔ تو اب ہم اپنے دل کو جگمگانے کے لیے غوث پاک کی طرف جب رجوع کریں گے، خواجہ غریب نواز کی طرف رجوع کریں گے، داتا علی حجویری کی طرف رجوع کریں گے، مخدوم سمنہ کی طرف رجوع کریں گے، امام احمد رضا کی طرف رجوع کریں گے، ان جیسے اہل اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو بظاہر یہ ہم میں نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے نام کی محفل کرتے ہیں تو ان کی توجہ ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کے نام کی محفل ہوتی ہے، میرے نبی کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا میرے محبوب دیکھو تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے نام کی محفل ہوتی ہے، میرا رب فرماتا معین الدین دیکھو تمہارے نام کی محفل ہو رہی ہے۔ جب غوث پاک کے نام کی محفل ہوتی ہے میرا رب فرماتا ہے کہ اے عبد القادر دیکھو تمہارے نام کی محفل ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے یہ کہ جس کے نام کی محفل ہوتی ہے وہ صاحب محفل اپنی محفل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج 11ویں شب ہے، 11ویں کی محفل ایک نہیں، دو نہیں، 1100 نہیں بلکہ 11,000 سے بھی کہیں زیادہ محفلیں ہو رہی ہوں گی۔ آپ کہیے گا کیا ان تمام کی طرف سرکار غوث اعظم بیک وقت متوجہ ہوں گے؟ میں کہوں گا ہاں۔ جب زندگی میں بیک وقت 70 مرید کے گھر جا سکتے ہیں تو بعد انتقال تو اہل اللہ کی طاقت بڑھ جاتی ہے، بعد انتقال ان کی طاقت میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں ان کے نام کی محفل ہو رہی ہوگی میرا وجدان کہتا ہے سرکار غوث پاک اس محفل والے کو اور اس محفل میں بیٹھنے والے کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کسی سیاسی جلسے میں نہیں ہیں، ورنہ آپ اگر کسی سیاسی جلسے میں ہوتے تو اس سیاسی تنظیم کا جو ہیڈ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کی نظر آپ پر ہوتی۔ یہ ہمارے جلسے میں پارٹی میں آنے والے یہ لوگ ہیں، الحمدللہ ہم غوث کے پارٹی کے ہیں، ہم خواجہ کے پارٹی کے ہیں۔
آپ کا جذبہ دیکھ کر میں آپ کے خطیب سے اجازت لیتا ہوں. کتنی دیر تقریر کی اجازت دو گے بھائی؟ گھنٹہ ہونے کو ہے. اور اس کے بعد جو ہے شکر ہے کہ یہ زاہد سرکار غوث پاک کے زمانے میں نہیں تھا یہ، ورنہ انہی کو وہاں بغداد بلایا جاتا. بھائی تم اچھا مائک چلاتے ادھر ہی آؤ. تو کچھ وقت دیں گے آپ؟ صحیح. تو ہم پارٹی کس پارٹی کے، وہ پارٹی کا سربراہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے نام کی محفل ہو رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ گھر میں ایک دیکھ فاتحہ دلاتے ہیں تو اس طرح کا جلسہ نہیں ہو سکتا، نہ کرائیں، لیکن ایک کمرے میں ایک عالم دین کو بلا کر سرکار غوث پاک کی محفل کیجیے. کیونکہ عقیدت اور احترام ایسی چیز ہے کہ آپ کم مقدار میں بھی ہوں گے تب بھی نظر ہوگی آپ پر. میرا غوث یہ نہیں دیکھ رہا کہ 1000 آدمی کا مجمع، یہ دیکھ رہا کہ میرے محبت والوں کا مجمع ہے. تو ایک دیگ فاتحہ کرائیں تو صرف اس پر نہ کر لیں کہ فاتحہ کرائے کھلانا شروع کر دیا، نہیں، ان کا ذکر کرائیے. کسی عالم دین کو بلا کر ان کی محفل کرائیے. محفل سجی، غوث پاک کی توجہ آئی، ٹھیک ہے نا، محفل سجی، سرکار غوث پاک کی نظر کرم آ گئی. اب آپ ان کی نظر کرم کی وجہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو سرکار غوث پاک کی محفل میں ہم آتے اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. میلاد کی محفل میں جاتے اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. سرکار چشت کی محفل میں جاتے اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے ان خاصان خدا کی محفل میں ہم جاتے ہیں. اور کبھی ایسی محفل کو مس مت کیا کریں آپ. سیاسی جلسے کو مس کر دیجیے آپ، کیونکہ وہ مسٹر کا جلسہ ہے. اور یہ جلسہ جو دین کا جلسہ ہے اس کو کبھی مس مت کریے. یہ تو خواجہ اور غوث کا جلسہ ہے، یہ تو مخدوم اور داتا کا جلسہ ہے، یہ تو امام احمد رضا کا جلسہ ہے. ان حضرات کی نظر کرم ہم پر ہوگی، اس لیے ان جیسے محفلوں میں جایا کریں آپ، واعظ و نصیحت بھی سنا کریں آپ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی جو برکتیں ہمیں اور آپ کو دے گا، ہمارا مردہ دل زندہ ہوگا. تو ہم ان حضرات کے محتاج ہوئے، اور یہ اولیاء اللہ زیر زمین ہو کر بھی ہمارے محتاج الیہ ہیں. یہ اب سمجھ میں بات آئی کہ سرکار غوث پاک کے نام پر خرچ کیوں کرتے ہیں، محفل کیوں کرتے ہیں. ہم اپنے آج کی محفل میں یہ توجہ ہے، اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھیے، اپنے زبان کو سنبھال کر بیٹھیے، اور اپنے عقیدے کو سنبھال کر بیٹھیے. اگر اپنے دل میں کدورت آپ لائیں گے تو آپ کو ملے گا کچھ نہیں. اگر یہ دل میں تھام لیجئے گا کہ اے غوث اعظم آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم نے علماء سے سنا کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے سے اتنی برکتیں ملتی ہیں، بس ہم اسی لالچ میں آ گئے. یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس غوث کی برکتیں آپ کو دے دے گا. لیکن آزمانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کچھ نہیں ملے گا. پھر یہ آزمانے والی بات تو اللہ کی بارگاہ میں کیجیے گا تو اللہ بھی نہیں دے گا. تو کون ہوتا ہے جو میرے عطا پر آزمائے گا؟ دل کو صاف کریں، عقیدے کو صاف کریں. اس کے بعد اگر آپ یہ جیسی محفل میں بیٹھیے گا اور تقریر سنیے گا تو بہت کچھ لے کر جائیے گا. تو شان اولیاء میں سے پہلی شان یہ ہو گئی کہ وہ ہمارے لیے محتاج الیہ ہیں اور ہم محتاج ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ محتاج الیہ ہیں. جیسے بچہ محتاج ہوتا ہے، ماں محتاج الیہ ہوتی ہے، ویسے اے غوث ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں. اے خواجہ ہم محتاج ہیں، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور ہم آپ کو اپنا محتاج الیہ مانتے ہیں. ایک بات اور بھی سنتے چلیے آگے. بچہ جب پرورش کے زمانے میں رہتا ہے، مرحلے میں رہتا ہے، تو کب تک ماں باپ کا محتاج رہتا ہے؟ آج کل کے دور میں شادی تک. شادی کے بعد ماں کو اپنی بیوی کا غلام بنانے لگتا ہے. اب کہاں محتاجی ماں باپ کے، باپ کی محتاجی بھی ختم، باپ کو اپنا محتاج بنانا چاہتا ہے. ہوتا ہے نا. وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے اولاد اب تک ان کے تابع ہیں شادی کے بعد بھی، ورنہ شادی ہوتے ہی بچوں کا جو حال ہوتا ہے تو گویا اب ماں اور باپ محتاج الیہ نہیں ہوئے، بچپن میں محتاج الیہ رہے تھے. لیکن اولیاء
اور علماء یہ محتاج الیہ کسی آنے واحد کے لیے نہیں رہتے، ایک دن کے لیے نہیں رہتے، 2 دن کے لیے نہیں رہتے، 1 مہینے اور 1 سال کے لیے نہیں رہتے، تا حیات آپ کے محتاج الیہ رہتے۔ جب تک آپ زندہ ہیں یہ محتاج الیہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں کسی عالم کی ضرورت سے کبھی آپ بے پرواہ ہو ہی نہیں سکتے، جب تک آپ زندہ ہیں کسی اہل اللہ کی روحانیت سے آپ محتاج ہو ہی نہیں سکتے، ہمیشہ ہمیشہ آپ اہل اللہ کے محتاج رہیے گا، ہمیشہ ہمیشہ اہل علم کے آپ محتاج رہیے گا، کبھی محتاجی ان سے ختم آپ ان کے طرف نہیں ہو سکتے کہ اب ہمیں عالم کی ضرورت نہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اللہ تعالی ہر سنی کو جنت دے، جنت میں جانے کے بعد بھی عالم ربانی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جنت میں تو پہنچ گئے، جتنی ہدایتیں تھی ساری تو ہدایتیں مکمل ہو گئی، اب کیا عالم کی ضرورت رہے گی؟ اب کیا عالم ربانی کی ضرورت رہے گی؟ رہے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ دوست یار کبھی کھانے پینے ادھر ادھر جاتے، کسی بڑے ہوٹل میں گئے، وہ آپ کے پاس لا کر مینو رکھے گا، کہے گا اس میں سے آپ سلیکٹ کر لیں کون کون سے کھانے چاہیے۔ دوسرا دوست بولے گا یار ہمیں تو پڑھنے نہیں آتا، یہ تو انگلش میں ہے۔ ایک دوست جو انگلش جانتا تھا وہ کہے گا میں تم کو پڑھ کے بتاتا ہوں، دیکھو اس میں یہ ہے، دیکھو اس میں یہ ہے، دیکھو اس میں یہ ہے، بتائے گا نا۔ لیکن باقی جو دوست ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو انگلش پڑھنا نہیں آتا، مجھے مینو کے بارے میں کیا پتا، اور یہاں کے کھانے کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ جیسے وہ بتا بھی دیں کہ بھائی دیکھو یہاں کھانے میں یہ ہے، کھانے میں وہ ہے، کھانے میں فلاں ہے، تب بھی وہ کہے گا بھائی نام تو تم بتا رہے ہو لیکن ہوتا کیسا مجھے نہیں پتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جنت میں آپ چلے گئے، آپ کو جنت کے مینو کا کتنا پتا ہے؟ پتا ہے جنت کے مینو کا؟ جا کر صبح صبح اٹھیے گا، بولیے گا 2 پاپے دے دو بھائی، فرشتہ بولے گا دے دیتا ہوں میں۔ شام کے ٹائم میں پہنچے گا، بولا 2 کچوری دے دو بھائی، فرشتے کا لے جاؤ۔ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، اس کو صبح پاپے چاہیے، شام کے ٹائم کچوری چاہیے، زیادہ دل مچلے گا تو کہے گا بریانی دے دو، بس یہی کہے گا، زیادہ چاہے گا تو کہے گا قورمہ دے دو۔ لیکن جنت میں عالم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں کھانے کی کیا کیا چیزیں ہیں۔ ضرورت تو وہاں بھی ہے عالم کی، عالم دین وہاں آپ کو رہنمائی کر کے بتائیں گے کہ جنت میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ورنہ وہاں جا کر کہے گا ایک دال فرائی دے دو، لے آئیں گے فرشتے جو پتا تھا۔ لیکن وہاں پر عالم دین جیسے یہاں ایک بڑے ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل کا مینو جاننے والا دوست، وہ آپ کو رہنمائی اور گائیڈ کرے گا کہ اس مینو میں یہ چیز ہے اور اس کھانے کو اس کا یہ ذائقہ، اس کا وہ ذائقہ، اس کا وہ ذائقہ، جب یہ تفصیل سے بتائے گا تب آپ کہیے گا یہ منگا لو وہ منگا لو۔ بس عالم اجسام کی چیز، جنت کی چیز سمجھانے کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہاں عالم دین آپ کے بہترین ساتھی بنیں گے۔ عالم سے وہاں بھی آپ بے پرواہ نہیں ہوں گے، وہاں بھی محتاج الیہ عالم ہوگا، آپ محتاج رہیں گے عالم کے وہاں بھی، اور عالم ربانی وہاں بھی محتاج الیہ ہوگا کہ کہیے گا آپ کہ بھئی عالم صاحب مجھے بتاؤ کہ جنت کے مینو میں کیا کیا چیزیں، اس کے کھانے سے کیا ہوگا، اس کے کھانے سے، اس کے کھانے سے کیا ہوگا۔ جنت میں بھی عالم کی ضرورت ہوگی، کبھی بھی اس ضرورت سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے، پوری زندگی، اس کے بعد آخرت۔ اور پھر ہم ان اولیاء اور علماء سے مستغنی ہو کیسے سکتے؟ ایک بات اور میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھیجا تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی 1 لاکھ امتی کی طرف نبی بن کر آئے، کوئی 2 لاکھ، کوئی 3 لاکھ، قرآن میں موجود ہے، کوئی ایک قوم کی طرف، پھر بھی آبادی کا ریشو نکالیے آپ، آج سے 100 سال پہلے کی آبادی اور آج کی آبادی بڑھ رہی ہے نا۔ جتنے نبی تشریف لائے، حضور نے خود فرمایا کہ جتنی برائیاں ایام ماضیہ کے امتوں میں موجود تھیں،
ان تمام برائیوں میں سے ایک ایک برائی کو میری امت بھی کرے گی، یہاں تک کہ اگر ان امتوں میں سے کسی امت کا کوئی فرد نے اگر ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی یہ برائی آئے گی۔ دیکھیے کہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا، سارے نبیوں میں کم تولنے کی برائی آج ہمارے اندر، جھوٹ بولنے کی برائی آج ہمارے اندر۔ برائیوں کو کتنی گنتی کراؤں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ معاشرے میں آج برائی کیا ہے۔ لیکن اے اللہ، برائی کا ریشو جب بڑھ گیا اور لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تو نبی کو لانا کیوں بند کر دیا تو نے؟ بلکہ پے در پہ تو نبی کی ضرورت اب پڑ رہی ہے، کیونکہ اب تو لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اور لوگ بے راہ روی کا شکار بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ اور اے اللہ تو نے اعلان کر دیا کہ اب اس نبی کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وجدان کیا کہتا تھا کہ اے اللہ، جب کم لوگوں کی آبادی تھی تو پے در پے نبیوں کو بھیجتا رہا، جب آبادی بڑھ گئی تو نے نبیوں کا سلسلہ روک دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب تو نبیوں کی کہیں زیادہ ضرورت تھی۔ تو جواب آتا ہے کہ سنو، قیامت تک ہم نے نبوت کا دروازہ بند کیا، ولایت کا کھول کر رکھا ہے۔ نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا، لیکن ولایت کا دروازہ اور علم کا دروازہ میں نے کھول کر رکھا۔ اب قیامت تک اس امت کے ولی اور اس امت کے عالم تمہاری وہ رہنمائی کریں گے جو انبیاء آ کر کرتے تھے۔ اب یہ رہنمائی یہی اولیاء اللہ کریں گے، اب یہی علماء ربانی ہمیں شریعت بتائیں گے، یہی ہمیں بتائیں گے قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، یہی ہمیں بتائیں گے طہارت ایسے کرنی چاہیے، یہی ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، یہی علماء ربانی بتائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ولایت کا دروازہ کھول کر رکھا۔ کبھی مایوس مت ہونا، آبادی جتنی بڑھے گی ولی اتنا ہی بڑھائیں گے ہم، آبادی جتنی بڑھے گی عالم اتنا ہی بڑھائیں گے ہم۔ آج دیکھیے علماء کی تعداد کتنی بڑھ گئی، ولی تو ہم پہچان نہیں سکتے۔ ولی میں شناست، جو اللہ کا ولی کوئی ہوگا آپ میں وہی ولی کو پہچان سکے گا۔ ہم جیسا آدمی ولی کو کیا پہچانے، ہم عالم کو پہچاننے میں خطا کر جاتے ہیں۔ تو قیامت تک دین محمدی کو باقی رہنا ہے اور کسی نبی کو آنا نہیں ہے۔ خرابیاں بہت ہوں گی، بربادیاں بہت ہوں گی، لیکن ان صفات رذیلہ کا ازالہ اولیاء اللہ کریں گے اور تمہارے ظاہری سج دھج کو بہتر علماء دین کریں گے۔ یہ سلسلہ باقی رہے گا، تم فکر مت کرو۔ تعداد عوام کی بڑھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم علماء پیدا کرتے رہیں گے، جو باعمل علماء رہیں گے وہ تمہاری اسی طرح رہنمائی کریں گے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف ہے کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح احکام پہنچانے میں، جس طرح وہ احکام پہنچاتے تھے ویسے یہ پہنچائیں گے، جس طرح وہ تصفیہ قلب کرتے تھے اس طرح یہ کریں گے۔ تو یہ منصب اب قیامت تک جاری رہنا ہے، اس لیے ان کے دربار کا محتاج ہم ہیں اور آنے والی نسل بھی محتاج رہے گی، اس کے بعد جو نسل آئے گی وہ بھی محتاج رہے گی۔ ایک واقعہ تفریح الخاطر سے میں سناتا ہوں جو بارہا آپ نے سنے، لیکن میں اس کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ تفریح الخاطر سرکار غوث پاک کی بڑی مستند کتاب ہے، یہ عربی میں ہے۔ تفریح الخاطر میں ہے کہ سرکار غوث پاک ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے باہر تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے۔ سرکار غوث پاک نے مسلمان سے پوچھا کہ بھئی کیوں لڑائی کر رہے ہو عیسائی سے؟ کہا کہ یہ کہتا کہ میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ بس اسی میں تکرار ہو رہی ہے، اسی میں بحث مباحثہ ہو رہی ہے۔ تو آپ عیسائی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بِأَيِّ دَلِيلٍ تَثْبُتُ فَضِيلَةَ نَبِيِّكُمْ عیسیٰ علیہ السلام علی فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ اے عیسائی یہ بتا
صرف بات تک نہیں رہتی، دلیل تک جاتی ہے. بِأَيِّ دلیل، کس دلیل سے تثبت تم ثابت کرتے ہو فضیلت نبیکم عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تم کس دلیل سے کرتے ہو؟ جب آپ نے اس عیسائی سے پوچھا نا، برجستہ اس نے کہا آپ کے قرآن میں آتا ہے کہ ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے، لیکن آپ کے نبی کے بارے میں نہیں آتا ہے. سرکار غوث پاک نے جو جواب دیا، اس جواب سے پہلے کچھ عقیدے کی اصلاح کی بات کر دوں آپ کو. آج ہمارے کچھ اسٹیجوں سے آتا ہے کہ ہمارے نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. کہتے ہیں نا ہمارے نبی کو اختیار کچھ نہیں ہے. عیسائی تو بڑا خوش ہوگا کہ لو یہ مسلمان ہی کہہ رہے ہیں یہ بات، نبی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں جانتے، فلاں چیز نہیں جانتے. عیسائی تو بڑا خوش ہوگا کہ یہی تو ہم کہنا چاہتے تھے کہ تمہارے نبی میں یہ باتیں نہیں ہیں. فوراً اس نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کان یحیی الموتا، وہ تو مردہ کو زندہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ دلیل ہے تمہاری؟ کہا کہ ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہا آپ ایک امت ہے ان کے، اس نبی کے. کہا کہ بالکل، میں امت ہی نہیں، ان کے پیروکار کا پیروکار، پیروکار کا پیروکار، پیروکار کا پیروکار گنتی کراتے چلے گئے. کہا کہ میں ان کی پیروی کرنے والا ہوں. اب مجھے تو یہ بتا کہ میرے نبی کی فضیلت، میرا نبی مردہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، وہ بعد کی بات ہے. میں اس نبی کا ادنا غلام ہوں، اس نبی کی اولاد میں سے ہوں. میں اولاد نبی میں سے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سرکار غوث پاک نجیب الطرفین ہیں، باپ کی طرف سے حسنی الاصل ہیں، ماں کی طرف سے حسین الاصل ہیں. لیکن حسینی اصل ہونے میں کچھ تاریخ نگاروں نے اختلاف کیا ہے، لیکن حسن الاصل ہونے میں 70 مصنفین نے اس کی تصدیق کی ہے. کتنے مصنفین؟ 70 مصنفین. گویا 70 جید عالم دین نے اس کی توثیق کی ہے کہ آپ حسنی السید. کہا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں. میرے جد کریم کی بات کیا کرتے ہو؟ یہ بتا کہ میں اگر زندہ کر دوں تو پھر کیا کرے گا؟ کتاب کا نام یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ بہت جلدی اٹنگ پٹنگ بات کرنے لگتے ہیں. وزن کے ساتھ، حوالہ کے ساتھ بات سن کر جائیے، ہوائی گفتگو سن کر نہ جائیے. پھر آپ نے اس کو کہا کہ چل، کس قبرستان میں لے کر چلتا ہے تو؟ وہ لے کر گیا ایک بہت پرانے قبر کے پاس، قبرستان میں. کہا کہ اس کو زندہ کرنا. کہاں؟ اچھا یہ بتا کہ تیرا نبی جب مردہ زندہ کرتا تھا تو اس کا بایو ڈاٹا بھی بتاتا تھا؟ کہا کہ نہیں، میں اس کا بایو ڈاٹا بتاتا ہوں، اور میں نبی کی اولاد میں سے ہوں، وہ میرے جد کریم ہیں. اب بتا کہ میں بتا دوں کہ یہ کون ہے جس کو میں ابھی زندہ کر. بہت پرانی قبر تھی وہ، شاید اس کے اندر کوئی ہڈی پسلی کچھ بھی نہیں تھی. تو وہ عیسائی اور حیران ہو گیا. کہا کہ اگر بتا دے تو ٹھیک ہے. کہا میں صرف بتاؤں گا نہیں، ثابت بھی کروں گا. کہا کیسے کیجئے گا آپ؟ کہا دیکھو میں تو اس کا قائل ہوں نہیں، لیکن تمہیں ثابت کرنے کی غرض سے کہتا ہوں. یہ گویا ہے، یہ جب قبر سے زندہ ہوگا تو گاتا ہوا نکلے گا. تو اس کا گاتا ہوا نکلنا یہ ثبوت ہوگا کہ میں نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ گانا گاتا ہوا یہ قبر سے نکلے گا، اور یہ گویا ہے. اب ایک سوال آپ نے اور کیا. اچھا یہ بتا کہ تیرا نبی کیا کہہ کر زندہ کرتا تھا؟ کہا آپ کے قرآن میں بھی تو ہے. کہا کیا کہتا تھا؟ بتا تو صحیح. کہا میرا نبی قم باذن اللہ کہہ کر مردہ زندہ کرتا تھا. کہا ٹھیک ہے، اب سن میں کیا کہتا ہوں. میں ابھی توجیہ بھی بتاؤں گا. جو لوگ نہ ماننے والے وہ تو ایسی اٹنگ پٹنگ بات کرتے رہتے ہیں، آپ ماننے والے لوگ ہیں. کہا تیرا نبی کیا کہہ کر زندہ کرتا تھا؟ کہا قم باذن اللہ کہہ کر وہ زندہ کرتے تھے. کہا سن اب میں کیا کہتا ہوں. قم باذنی، اندر سے گانا گاتا ہوا نکلا وہ. عیسائی حیران و شزدر. کہا یہ اس نبی کی اولاد کی شان ہے. سن اب میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا.
کوئی کام میرے نبی نے کیا نہیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اختیار نہیں تھا آپ کو. کسی کام کو میرے نبی نے کیا نہیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے. لیکن آپ کو میں بتا دوں میرے نبی نے زندہ کیا بھی ہے, کبھی اور انشاءاللہ بتاؤں گا. میرے نبی نے مردہ زندہ بھی کیا ہے. اب وہ گاتا ہوا آیا, کہا کہ اب کیا کروں بتاؤ. کہ اس کو اندر بھیج دیں, دوبارہ بھیج دیا. پھر وہ عیسائی کہنے لگا میں اب مان گیا, لیکن وہ تو مجھ سے صرف جھگڑا کر رہا تھا. آپ نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ آپ کے نبی فضیلت والے ہیں. میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے ولیوں کی شان بیان کر کے ہم غیر مسلموں کو مسلمان بنا سکتے ہیں. کہیں گے غوث پاک بے اختیار ہے, تو غیر مسلم کو کیا مسلمان بنائے گا؟ اپنے لوگ مدزن ہو جائیں گے کہ بھئی ہم کیوں ماننے جائیں جب وہ بے اختیار ہے. اب یہ ایک آپ کے اور ہمارے ذہن میں سوال رہے گا کہ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں. نبی ہوتا ہے, ولی ہوتا ہے. دنیا بھر کے ولی مل کر ایک صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے, چہ جائے کہ نبی کے درجے کو پہنچے. ہو نہیں سکتا ایسے. اس کی توجیہ علماء نے ایک کی ہے کہ یوں عبارت ہے اصل میں, کیونکہ کلام عرب جو ہے یہ بہت فصیح زبان ہے. یہ کہا قم بِإِذْنِ ربی. اصل عبارت کیا ہے؟ قم بِإِذْنِ ربی. چونکہ یہاں مقابلہ کیا جانا تھا تو رب کو محذوف کر دیا گیا تاکہ عیسائی سمجھے کہ یہ اپنے حکم سے زندہ کر رہے ہیں, لیکن رب جانتا ہے کہ غوث پاک کس کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں. قم بِإِذْنِ ربی, میرے رب کے حکم سے اٹھ. وہ اٹھ گیا. یہ ہے حاجت کہ نبیوں کے بعد, نبی کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک دین محمدی کو انہوں نے ہی چلانا ہے. اب جس طرح کا چیلنج پیش آئے گا, یہ چیلنج یہ صرف سوکھے ساکھے کتاب پڑھنے والے مدارس والے نہیں جواب دے سکتے. اور ہے بھی یہی. آج سب سے زیادہ اگر اسلام کو بدنام کیا ہے تو یہی ظاہر علماء نے کیا ہے. علماء ظاہر نے کیا ہے کہ یہ اپنی باتوں کو اس طریقے سے منواتے دنیا میں. آپ میری بات کو خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کی جانب اشارہ کر رہا ہوں, کس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مدارس کے علماء اہل اللہ ہوتے ہیں. کوئی قادری ہوتا ہے, کوئی چشتی ہوتا ہے, کوئی سہروردی, کوئی نقش بندی, کوئی اشرفی ہوتا ہے. ہمارے مدارس کے علماء الحمدللہ اس روٹ پر رہتے, صرف کتاب تک محدود نہیں رکھتے. صرف کتاب والے نے تو آج دین کا تہس نہس کر کے رکھ دیا. آج عیسائی کو مسلمان بنانے کے بجائے مسلمان بدزن ہوتے جا رہے ہیں. آج توبہ کرانے کے بجائے لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ ظاہر بین علماء ہیں یہ, جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. آج یہ دین کے رکھوالی روحانی علماء ہو سکتے ہیں. آج یہ دین کے رکھوالی غوث کے غلام ہو سکتے ہیں. آج یہ دین کے رکھوالی دراصل ایسے ہی اہل اللہ اور علماء ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس غوث کی روحانیت ہو اور دینی مدارس کا علم ہو. علم پلس روحانیت ہو, یہ دین کی رکھوالی کر سکتے ہیں. ورنہ صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ دین کی حفاظت نہیں کر سکتے. سرکار غوث پاک کی بات کہ یہ اس طریقے سے جب تک حیات سے رہے دین محمدی کو پروان چڑھاتے رہے. کثیر تعداد میں عیسائی مسلمان ہوتا رہا, گناہگار اپنے گناہ سے توبہ کرتے رہے, ہر محفل میں ہر مجلس میں توبہ کرتے رہے. اور صحیح بات کہیے تو آج بھی سرکار غوث پاک کے مرقد پر جب کوئی غیر مسلم جاتا ہے تو وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ جس غوث کا جلال اس مرقد پر اتنا ہے تو ان کے براہ راست نگاہ پر کتنا جلال ہوگا. آج بھی غیر مسلم کہتا ہے. آج خواجہ کے دربار میں جب ہندو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے روحانیت کا اقرار کر لیتا ہے. وائس سرائے انڈیا, ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹائم میں جب وہ گیا تھا تو اس نے کہا کہ ہندوستان میں کسی کی حکومت نہیں. برطانیہ کو اس نے خط لکھ دیا, کہا ہندوستان میں کسی کی حکومت نہیں ہے, اگر کسی کی حکومت ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر کی حکومت ہے.
اور وہ خواجہ صاحب کے قبر کی طرف، غیر مسلم تو قبر ہی کہے گا، ایک قبر کی حکومت ہے، تو یہ حضرات آج بھی دین محمدی کو چلا رہے ہیں، کل بھی یہی چلائیں گے اور آئندہ بھی یہی چلائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے اہل اللہ سے منسلک ہو جائیں، ایسے اللہ والوں سے ہم منسلک ہو جائیں، ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان حضرات کے قریب ہو جائیں۔ ایک آخری بات کر کے ختم کروں، ایک آخری بات، عیسائی کو تو مسلمان کیا، مسلمانوں کے بھی عقیدت میں اضافہ ہونا چاہیے نا۔ اسی تفریح الخاطر میں ایک واقعہ آتا ہے، جو اہل عقیدت ہیں ان کی عقیدت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ ان کا ایک خادم انتقال کر گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اس کی زوجہ، عورت تو عورت ہوتی ہے، اس کے زوجہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے، کہ آپ کا خادم میرا شوہر انتقال کر گیا، اسے زندہ کیجئے۔ بالکل اس طریقے سے اسٹریٹ فائر، اسے زندہ کیجئے۔ آپ کا یہ خادم میرا شوہر ہے، اس کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو اس کی زندگی چاہتی؟ کا بالکل زندگی چاہتی ہوں۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا، دیکھا کہ ملک الموت تو اس کی روح کو لے کر اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب عالم روحانیت کا سلسلہ چلا، ملک الموت سے کہا کہ نیچے اتر، کہا کہ نہیں، اللہ کے حکم سے میں نے اس کی روح قبض کیا ہے، میں اوپر لے جاؤں۔ کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں نیچے لے کر آؤ۔ آ گئے وہ، دیکھتے ہیں کیا بات ہے بھائی۔ کہا کہ اس روح کو دوبارہ لوٹو۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم اٹل ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ غوث پاک نے دعا کی، ملک الموت سے کہا تو اپنے رب سے اجازت لے۔ جب ملک الموت رب کی طرف متوجہ ہوا تو میرے رب نے کہا میرا ولی جو کہہ رہا کرو، میرا ولی جو کہہ رہا ہے کرو۔ یہ کہنا تھا کہ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا۔ کئی سال تک اس کا شوہر پھر زندہ رہا۔ اب ہمارا ایمان تازہ ہوا، ادھر عیسائی مسلمان ہوا، ادھر اہل عقیدت کے عقیدت میں اضافہ ہونا چاہیے کہ ہمارا غوث جو دین محمدی کو چلا رہا ہے وہ ایسا ہے، وہ بیک وقت روحانیت کا مالک بھی ہے اور کتابوں کے علم کا مالک بھی ہے۔ آپ قلائد الجواہر پڑھیے، 33 برس تک مدرسے میں بیٹھ کر پڑھاتے رہے آپ۔ کتنے سال تک آپ نے درس دیا؟ 33 برس تک مدرسے میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، 33 برس تک جس مسجد میں رہے امامت کرتے رہے۔ آج اس کا فقدان ہے، مدرسے میں رہنے والے کو الگ کر دیا۔ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ میں خواجہ کا بھی دامن ہے، غوث کا بھی دامن ہے، ہم صرف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہماری کیفیت کچھ اور ہے۔ کچھ اور کو کبھی غور کیجئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات سے بات نکلتی ہے تو اتنی لمبی ہوتی ہے کہ پھر کہیں آپ اکتا نہ جائے۔ مجھے اس کا خطرہ رہتا ہے کہ شمس تبریز ملنگ آدمی، میں درس کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے علماء کو ایسا خالی پیلی مت سمجھیے گا۔ ہمارے علماء جب منسلک ہو جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب تک کہ منسلک نہیں ہوتے تو وہ قابل غور رہتے ہیں کہ ہوا کیوں نہیں یہ منسلک، ہوا کیوں نہیں اب تک منسلک، الطریق الی اللہ کیوں نہیں یہ حاصل کر رہا ہے۔ شمس تبریز آ گئے، دیکھا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ میں ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، پڑھا کچھ اور رہے تھے۔ تو شمس تبریز کہنے لگے مولانا این چیست، فارسی کا دور تھا نا اس زمانے میں، کہا مولانا این چیست۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حلیہ دیکھ کر کہا فقیر این قیل و قال است کہ تو نمی دانم، تو نمی دانی، اے فقیر یہ قیل و قال ہے تجھے نہیں پتہ، جا جا اپنا کام کر۔ پھر پوچھا کہ این چیست،
پھر وہ کہنے لگے کہ این قیل و قال است کہ تو نمیدانی. جب بات بڑھی تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی بڑا غصہ آنے لگا. ان کو تو اور غصہ آیا. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کتابوں کو اٹھا کر مسجد کے حوض میں ڈال دیا. اور اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھیں، لکھتے تھے ہاتھ سے. روشنائی خود بناتے تھے اور لکھتے تھے، قلمی نسخے ہوتے تھے. اٹھایا اور ڈال دیا. اوہو، اب تو نسخہ کتنا نقل کر سکتے ہیں آپ؟ ایک نسخہ بنائیں گے، زیادہ تیر ماریں گے تو دو کریں گے. اب تو ہزاروں کی تعداد میں پریس میں کتابیں چھپتی، اس زمانے میں نہیں. تو نسخوں کو ضائع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے فقیر سے، تم نے کتاب کو ضائع کر دیا. یہ کیا تم نے کر دیا؟ پکڑو اس فقیر کو، جانے مت دو. شاگردوں سے کہا، شاگردوں نے پکڑا. تو آپ واپس آئے، ان سے پوچھا کہ بھی کیا چل؟ کہا کتاب نکال کے دو. کتاب. شمس تبریز نے ہاتھ ڈالا، کتاب کو نکالا، ویسی تر و تازہ ان کے سامنے رکھ دیا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حیران کہ پانی میں کتاب رکھنے کے بعد ایک ورق بھی گیلا نہیں ہوا. جیسے کتاب کو ڈالا تھا ویسے ہی نکالا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا فقیر این چیست؟ کہا کہ این حال است کہ تو نمیدانی. این حال است کہ تو نمیدانی. ان کا یہی حال ہے کہ وہ صرف کتاب تک ہے، یہ نمیدانی. یہ ان کو نہیں پتہ، لیکن ہمارے علماء جو یہ بیٹھے ہیں یہ اس مرحلے والے ہیں. ان کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیران و شزدر رہ گئے. فقیر یہ کہتا گیا این حال است کہ تو نمیدانی. کہتا جاتا 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 مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسباق چھوڑے، اپنے شاگردوں کو الوداع کہا اور فقیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہاں تک کہ حضرت کی خدمت میں رہنے کے بعد کہا کہ اب مولانا جلال الدین رومی اب مولائے روم بنا ہے. اب یہ مولائے روم اب یہ بن گیا ہے. تو ہمارے علماء حقیقت میں مولائے روم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں روحانیت کا دامن ہے. کون سا ایسا عالم ہے جس کے پاس طریقت کا سلسلہ نہ ہو؟ کون سا ایسا سنی عالم ہے ان کے پاس یہ سلسلے نہیں ہوتے؟ الحمدللہ احسان ہی یہ ہم دین چلاتے آ رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے. ہم ان اہل اللہ کے محتاج ہیں اور محتاج رہیں گے. ہم قیامت تک ان حضرات کے محتاج رہیں گے. یہ ہے شان ولی. ولی کے احتیاج سے ہم کبھی مستغنی ہو نہیں سکتے. ولی کی حاجت ہمیں قدم قدم پر رہے گی، عالم کی حاجت ہمیں قدم قدم پر رہے گی. قرآن کا فلسفہ بھی یہی رہا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر بلندی اسی لیے دی ہے تاکہ ایک دوسرے کے محتاج رہو. ہمیں عوام کو محتاج بنایا گیا عالم کو، عالم کو محتاج بنایا گیا ولی کے، ولی کو محتاج بنایا گیا صحابی کے مولا علی کے، مولا علی کو محتاج بنایا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا محتاج بنایا. ہم تو یہ فرق رکھتے ہیں، یہ فرق ہم رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ فرق ہم نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث پاک کی محفل میں ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا، بس دعا کریں کہ سرکار غوث پاک ہمارے بیان کو قبول کر لیں اور آپ تمامی حضرات کے حاضری اور سننے کو اور آپ کی عقیدت کو سرکار غوث پاک قبول کر لیں. آج وقت اس کا ہے کہ آپ سرکار غوث پاک کے نام پر محفل کریں تو کسی اچھے عالم کو بلا کر واعظ کروائیے تاکہ وہ بتائیں کہ یہ وارثان انبیاء ہیں. ان کی حاجت کیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہم بتائیں. 2-3 کرامتیں رٹی رٹائی بتا کر بات ختم کرے تو لوگوں کو کیا حاصل ہوگا؟ یہی ہے کہ بعد میں تبرک ملے گا، یہی حاصل ہوگا بعد میں. اس کے علاوہ کیا ملے گا؟ لوگوں کی آنکھیں کھلوائیے. اولیاء کرام سے نہ کل کے لوگ مستغنی تھے، بے پرواہ تھے، ان کو بھی حاجت تھی، ہمیں بھی حاجت ہے اور آنے والی نسل کو بھی حاجت ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.